اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسان کی اس جہان میں رہنمائی کے لیے اللہ الرحمن نے ہر وہ سامان مہیا کیا ہے کہ جو انسان کو نقصان سے اور خسران سے بچا سکتا ہے، اس کی کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے، فوز و فلاح کے لیے آسمان کے فیصلے اٹل ہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کے ضد، انا اور ہٹ دھرمی پہ نہ اتر آئے تو قدم قدم پہ بے شمار دلائل موجود ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ آج کی ملاقات زمین کا چاند، افلاک کے چاند کے اس پار، اسراء اور معراج کے حوالے سے گزشتہ سے پیوستہ ملاقات کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے، اور جن خرافات میں کھو چکے ہیں ان سے نکل کر کے اپنی اصلاح کے لیے آج کی یہ ملاقات ایک قدم ہے۔ اللہ رب العزت اخلاص کو قبول کرے، کمی بیشیوں کو دور کرے اور ہماری بگڑی ہوئی صورتحال کی اصلاح فرمائے۔ رجب کے مہینے میں تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، امت مسلمہ کے احوال کو ہم نے گزشتہ ملاقات میں دیکھا۔ ایک چیز جو بڑی واضح تھی کہ اسراء اور معراج، اس کی تاریخ، اس کا مہینہ اور اس کا سال کسی صحیح مستند حوالے سے یا ذریعے سے ہمیں میسر نہیں ہے۔ اقوال ہیں مختلف، اپنے اپنے اندازے ہیں، تخمینے ہیں۔ شریعت میں اگر دن اہم ہوتا تو عید الفطر کی طرح، عید الاضحیٰ کی طرح، یوم عرفہ کی طرح، یوم عاشوراء کی طرح، آخری عشرے کی طاق راتوں کی طرح اسے بھی باقاعدہ نامینیٹ کر دیا جاتا، مقرر کر دیا جاتا۔ پھر اس کے اندر میرے اور آپ کے محبوب نے کوئی اسپیشل عبادت نہیں کی، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے لکھا کہ یہ عبادت کی رات نہیں، سیر کی رات ہے۔ مجموعی طور پہ یہ جملہ درست نہیں ہے۔ میرے محبوب کی عبادتیں چلتی رہی ہیں۔ بندگی عبادت کا نام ہے، اور یہ سیر بھی مرضی کی نہیں تھی، یہ سیر بھی عبادت تھی۔ لیکن آپ نے واپس آنے کے بعد اسراء اور معراج کی بنیاد پہ کوئی نئی عبادت کو جیسے ہم نے شروع کر رکھا ہے، جیسے ہم نے کئی نوافل کا ذکر کیا کہ لوگوں نے بنائے ہیں اور اس کی خوبیاں گھڑی ہیں موضوعات میں، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ ہے۔ کیا ہوا، کیا دیکھا، کیا پایا، کیا ملا؟ سب سے پہلے سفر اسراء توحید کا علم بردار ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورہ الاسراء بھی کہتے ہیں، 15واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ لفظ سبحان کائنات میں جتنی اقسام کی کمی بیشیاں
وہ سوچ کی، وہ فکر کی، وہ نظریے کی، وہ نظر کی، وہ سماعتوں کی، وہ قوتوں کی، طاقتوں کی، نعمتوں کی، عطاؤں کی کوئی بھی ایسی صورت کہ جس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہو، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ لوگوں کے اقوال سے، افعال سے، ان کی باتوں سے، بہتانوں سے، اللہ کے ساتھ کیے جانے والے شرک سے، شراکتوں سے، ہر چیز سے میرا اور آپ کا رب پاک ہے۔ اگر صرف اس لفظ پہ گفتگو ہو تو باقی زندگی اگر 100 سالہ بھی ہو تو شاید ختم ہو جائے، لیکن اللہ کے اس جملے کی، اس لفظ اور اس صفت کی جو ہے وہ اوصاف ختم نہ ہونے پائے۔ لہذا عقیدہ توحید سیکھیے کہ معراج کروایا گیا ہے، کیا نہیں گیا۔ اسرا، اگر باب فعال کو اب آپ جانتے سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں اہل علم کے لیے دعوت ہے کہ سوچئے گا۔ توحید نہیں تو پھر نبوت کا 1,24,000 کا ہیوی بجٹ آپ اس پہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ ہر پیغمبر توحید کی دعوت لے کے آیا تھا، مگر احباب کی مجبوری ہے کہ خالص ہوتے ہوئے بھی مکسنگ کرنی ہوتی ہے، اچھا لگتا ہے کسی نہ کسی بہانے۔ ایک شعر کو قرآن کے مقابلے میں لے آئے کہ بلغ العلا بکمالہ، محبوب میں خود ایسے کمال تھے کہ یہ بلندیوں پہ چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، آپ کا جمال ایسا تھا کہ دنیا کے اندھیرے ختم کر دیے۔ کاش کہ آپ وہ کہہ لیں جو قرآن کہتا ہے گئے نہیں لے جائے گئے، اسراء کروائی گئی ہے۔ اور اس میں پروٹوکول زیادہ ہے، خود جانے میں اور بلائے جانے میں، اور کائنات کا سب سے بڑا رب اکبر بلا رہا ہے۔ تفصیلات ہم نے پڑھی تھی کہ ایک روایت میں گھر میں تھا اور چھت کھولی گئی، تضاد نہیں ہے۔ دوسری میں تھا ام ہانی کے گھر تھے، جی شیب ابی طالب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ادھر تھی۔ وہاں سے چھت کھول کے ایک روایت میں ہے کہ آپ ہجر اور حتیم میں تھے، جی آ کر کے وہاں بٹھائے گئے، شک صدر ہوا، آپریٹ کیا گیا۔ اور قرآن مجید کہہ رہا ہے لیلا من المسجد الحرام، تو یہ مسجد حرام بھی، اس میں کوئی تضاد والی چاروں چیزوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ان کو لیا جائے اور اچھالا جائے کہ جناب اس کی اصل ہی ثابت نہیں، کہاں سے لاؤ گے، کیسے کرو گے۔ اگر آپ نے مکہ دیکھا ہوا ہے، وہاں کا اس دور کا نقشہ آپ کے ذہن میں ہے، تو ان چاروں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اہم ہے کہ اسراء کروائی گئی۔ اگلا اعتراض آیا براق پہ۔ سائنس بیچاری بانجھ ہے، عقل کی تھوڑی کمزور ہے، نقل کر لیتی ہے، کاپی شاپی کر لیتی ہے، اور بڑی بلے بلے ہوئی پڑی ہے، لیکن ابھی تک پریشان ہے کہ یہ گدھے سے تھوڑا بڑا، خچر سے تھوڑا چھوٹا۔ تم مائکروسافٹ ٹیکنالوجی لے کر کے آ جاؤ تو ہم مان لیں، تم نہ نظر آنے والے جراثیموں کی بات کرو تو ہم مان لیں، تم ہیوج قسم کی بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی لا کر کے سامنے رکھ دو تو ہم مان لیں، لیکن ابھی کاپی کرو گے، ابھی بڑی دیر ہے۔ کنکڑ طیارے آپ نے بنا کر کے انڈر گراؤنڈ کیے، ابھی ناسا مزید کچھ کر رہا ہے، قوتیں سمجھ آتی جائے گی۔ یہ اعتراض تھا جی ہو ہی نہیں سکتا اتنی تیز سواری ہو۔ خیر، وقت کے ساتھ ساتھ وقت نے بتایا کہ وقت بتانے والے نے جس وقت یہ کام کروایا تھا تب بھی اس کی کن اور آج بھی اس کی کن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعبدہ، یہاں پھر بیٹھ گئے کچھ صوفی اور کچھ ان سے متاثرین ملحدین مستشرق، کہنے لگے جی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم اس باڈی کے ساتھ ہمیں پتہ نہیں کون کون سے سوٹ پہننے پڑتے ہیں، بنانے پڑتے ہیں، پھر خلا میں جانا پڑتا ہے، سلنڈر اٹھانے پڑتے ہیں، یہ وہ ماسک، ایسے تو بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ جواب آیا اسرا، جس نے کروایا ہے وہ کل کائنات کا مالک ہے۔ اگر ایک درزی شلوار بنا کے نیفا رکھ کے نالا ڈالنے کی جگہ رکھ سکتا ہے
تو وہ اس کائنات کی گزرگاہوں کو جاننے والا والسماء ذات البروج، اسے بھی پتہ ہے کہ ابراج کیا ہے، دروازے کدھر ہیں، راستے کدھر ہیں، امکان کیا ہے، روٹین کیا ہے۔ تم طاقتیں بناتے رہو، اور وہ سلطان قدرتوں والا لے گیا۔ اگر جی نہیں سوتے سوتے خواب آیا تھا، جواب آیا بعبدہ، ہم نے پوری باڈی، روح اور جسم دونوں کو کروایا ہے، صرف معذرت کے ساتھ روح کو لے کے نہیں گئے، وگرنہ خواب تو آتے رہتے ہیں، عام بندے کو بھی آ جاتے ہیں، کوئی اس میں بڑی کمال کی بات نہیں کہ اتنا بڑا تعارف کروایا جائے۔ یہاں کمال توحید سبحان اللہ، سبحان الذی، اور اس کی تکمیل بعبدہ، بندہ جب تک بندہ نہیں بنتا اور اپنے اندر خدائی صفات رکھ کے کوئی بیٹھ جائے یا کوئی ماننے بیٹھ جائے، مرشد تسی کنی پاور رکھ دے ہو، کتنے پہنچ گئے، جواب آیا کھڑا نالا ہو رہے، میں جان والا، اور میں مالک نہیں، میں بندہ ہوں۔ اللہ کرے میرے دوست احباب بندہ بن کے سوچیں، رب کی بندگی سوچیں، اللہ معاملات آسان فرما دے۔ لیلاً، اگر میں ذخیرہ احادیث کو دیکھوں تو سبق ملتا ہے کہ رات کے سفر کو رب سمیٹ دیتا ہے، اور یہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی موجود ہے، اور آپ دعائے سفر میں بھی کہتے تھے اللہم حون علینا سفرنا ھذا وطو عنا بعدا، اللہ دوریاں بھی تیری، قربتیں بھی تیری بنائی ہوئی، تو سمیٹنے پہ آئے۔ کچھ ایسے سفر نہیں ہوتے، گھنٹوں کے ہوتے ہیں، پل میں گزر جاتے ہیں، محسوس بھی نہیں ہوتا، اور کچھ پل کے سفر ہوتے ہیں، وہ دنوں پہ محیط ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کا نام نہیں لیتا۔ وہ وہی ہے جو اس وقت کا مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے آغاز ہوتا ہے، براق پہ بٹھائے جاتے ہیں، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تلک اللہ تعالیٰ نے جو نظارے، جو مناظر، جو معاملات دکھانے تھے وہ دکھائے۔ سوال یہ ہے کہ ڈائریکٹ مکے سے اوپر بیت المعمور نہیں جایا جا سکتا تھا، شارٹ وے تھا، وہ کہاں مہینوں کا سفر طے کر کے پہلے اقصی پہنچایا۔ پھر محدثین نے، مفسرین نے ڈھیر سارے جواب لکھے، لیکن جس پہ دل مطمئن ہوتا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ جب یہ واقعہ بتایا جانا تھا تو منکرین نے تو انکار کرنا تھا، منکرین نے تو انکار کرنا تھا۔ اب اگر میں کہوں کہ الف سے لے کے یا تلک آپ جو حروف پڑھتے ہیں نا وہ آپ کے ہیں، میرے حروف اور ہیں، میں کچھ اور پڑھ کے آیا ہوں، کھین کے لئے آداس بتائیں گے تو کہیں گے ہے ہی نہیں۔ اب اگر ڈائریکٹ معراج بتائی دکھائی جاتی تو وہ بشر نے تو کسی نے دیکھی نہیں تھی، لہٰذا پہلے وہاں سے گزارا گیا جہاں جہاں بشر نے دیکھا تھا، وہ بھی سمجھ لیں اقصی پہنچایا گیا۔ مہینوں کا سفر ہے، تیز ترین اونٹوں پہ بھگا بھگا کے گھوڑے، 1 مہینہ سفر۔ اچھا آپ راتوں رات ہوئے ہیں؟ جی۔ واپسی پہ پھر ہوئے تھے سوال، اچھا یہ بتائیں راستے کیسے ہیں؟ بتایا گیا۔ درخت کیسے ہیں؟ بتایا گیا۔ کیفیات کیسی ہیں؟ بتائی گئیں۔ اور اتنی سپیڈ سے گزارا گیا، یادداشتیں، اور وہی اللہ نے بیت المقدس سامنے پوچھتے جاؤ، ہم بتاتے جاتے ہیں۔ یہ اسراء حکمتیں اور بھی ہے، میرا رب جانتا ہے کہ وہاں جا کے جو انبیاء کا قبلہ ہے، وہاں پہ امام الانبیاء کو امام بنانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ لیکن بہرحال یہ سفر اسراء زمین پہ ہوا، براق لے کے گئی، براق کو باندھا گیا، تفصیلات ہم نے پڑھی، آپ نے نماز پڑھی، نماز کے بعد ایک روایت کے مطابق آپ کو وہیں ضیافت دودھ اور شراب کی شکل میں پیش کی گئی، اور آپ نے دودھ کو چنا، کہا گیا کہ فطرت کو چنا ہے۔ اب لفٹ لگ گئی ہے، معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ لفٹ نے پل جھپکا ہے، ثم عرج بی، یہ کہنے کی دیر ہے، اس میں دیر ہو گئی ہو شاید، پہلا آسمان اور اس کے گیٹ، جو طریقہ تھا ناک کرنے کا ہم نے پڑھا، دستک ہوئی، جناب آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے پوچھا جی کون ہے؟ فلاں ہستی ہے، آمنہ کا لال ہے، اور وہ ہستی ہے کہ جس کے سامنے چاند کہکشائیں بھی شرمندہ ہیں۔ بلائے گئے ہیں یا خود آئے ہیں؟
کہا اجازت نامے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے مرحبا کہا، آدم علیہ السلام ملے اور اپنے نبوت میں آخری بیٹے کو کہنے لگے مرحبم بالابن الصالح۔ شعور کی دنیا میں ذرا محسوس کیجئے، پہلا باپ، نبوت کا آخری، وہ خاتم جس نے ہر چیز اس چیز کو آخری تکمیل کے ساتھ، مرحبا بالنبی الصالح، پاک صاف ستھرے نیک صالح پیغمبر کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ باپ بازو کھول کے مرحبا کہے تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اگلے آسمان پہ، اگلے پہ کہاں کہاں کیا کیا مکالمے ہوئے، باتیں ہوئیں، معاملہ پہنچ گیا ہے 7ویں آسمان پہ، اور یہاں سے ہم آج ایک بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام، ابھی میں سورۃ النجم پہ جاؤں گا، پہلے تھوڑا یہاں دیکھ لیں۔ جو دوست کہتے ہیں وہ بھی سنا ہم نے کہ محبوب علیہ السلام جوڑوں سمیت عرش پہ چلے گئے تھے۔ بے دلیل بات ہے، ساری زندگی بیچارے لگے رہیں فضائل میں، ادھر ادھر کی گھڑتے رہیں گے، اتنا بیان کرنے کی توفیق نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں مرچ مسالہ کم ہوتا ہے۔ جتنا مرچ مسالہ لگے گا اتنے لوگ بلے بلے کریں گے۔ ایک ملاقات میں نے بتایا تھا کہ 6 مرحلوں میں معراج کروائی جاتی ہے، براق، معراج، پھر اس کے بعد آگے سدرۃ المنتہا سے ماورا، مقام دنا، مقام استوا، مقام تدلی، رف رف، اور پتہ نہیں کون کون سی سواریاں بنائی گئیں اور گڑی گئیں، اور ان کی سپیڈ خود متعین کی گئی، اور کہا گیا کہ دیکھیے قرآن مجید بہت خوبصورت کتاب ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہم سورہ نجم میں پڑھیں گے، وما ینطق عن الہوا، پیغمبر مبالغے نہیں کرتے، کمی بیشیاں نہیں کرتے، جتنا دیا جاتا ہے اتنا بولتے ہیں، اور جو بولتے ہیں وہ تول کے دکھا دیتے ہیں، جھول نہیں ہوتی۔ ہماری گفتگو میں مثالیں ہوتے ہیں، افراط و تفریط ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت کچھ مبالغوں کی آمیزش ہوتی ہے۔ دین اس سے پاک ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ ہیں، بیت المعمور کو ٹیک لگا کے ابو الانبیاء بیٹھے ہیں، پہلے ابو البشریت ملے، آخری پہ ابو الانبیاء۔ ایک لڑی سے سارے سردار، نبی اسماعیل سے آگے جتنی ہے سرداری ہے، حتیٰ کہ سردار عبداللہ کے گھر، انبیاء کے سردار و امام سید الرسل مرشد کامل رہبر دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری لڑی جناب اسحاق علیہ السلام سے، نبی در نبی چلتے سلسلے، یہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء تشریف فرمائے۔ بیٹے کو، بھائی کو، ابن صالح کو، اخو صالح کو، النبی صالح کو، النبی الخاتم کو ایک میسج دیتے ہیں، اور وہ میسج یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، سلام قبول کیجئے۔ پیمبر کو پیمبر سلام دے کے بھیج رہا ہے، پیغمبر آخر الزماں کی امت کے لیے۔ آپ یقین کریں، رب کا سلام قرآن پڑھتے ہوئے بڑی دفعہ ملتا ہے، انبیاء کا سلام، اور حضور سلام دے کے گئے ہیں۔ جب دل کو کچھ ہوتا ہے نا تو میں اس روایت کو کھول کے بیٹھ جاتا ہوں۔ سلام آیا ہے، افلاک کے پار سے آیا ہے، چاند کے اس پار سے آیا ہے، اور پیمبر کی امت بھی آیا ہے، اور یہ والا سلام پیغمبر نے جو دیا، امام ترمذی نے اس کو سنن میں ذکر کیا، علامہ البانی نے صحیح کہا، اور سلام پہنچانے کے بعد کہا میری امت کو بتا دینا جنت کی مٹی بڑی پکیزہ ہے۔ جتنی مٹی انبیاء میں ابراہیم علیہ السلام نے چھانی ہے نا، شاید ہی کسی پیغمبر نے چھانی۔ موصل، عراق، اگلے اگر میں علاقے گنواؤں تو وقت شاید یہیں ختم ہو جائے۔ پیدل چلنا، چھوٹی موٹی جو سواری تھی اس وقت کی وہ لینا، فلسطین پہنچنا، اقصی آنا، وہاں سے نکلنا، شام سے آگے ہوتے ہوئے جو موجودہ فلسطین ہے، اس سے ایک راستہ جو خشکی کا ہے، مصر، وہاں سے ہوتے ہوئے واپس پھر
موجودہ لبنان، اردن، تبوک، 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر مدینہ، 450 کلومیٹر پہ مکہ، یہاں آ کر کے بیوی اور بیٹے کو چھوڑ جانا اور پھر واپس جانا، یہ کوئی چھوٹا سفر نہیں ہے۔ زمین کی خاک کو پہچاننے والے اور چھاننے والے ابراہیم کہنے لگے میری امت کو بتائیے گا، اپنی امت کو بتائیے گا، یہاں پانی بڑا میٹھا ہے، جس کے بیٹے کے پاؤں سے زمزم نکلا ہے وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں یہاں کا پانی بڑا میٹھا ہے، لیکن میں یہ خبر دے رہا ہوں اپنی امت کو خبر دیجئے گا، ایک جنت تو وہ ہے نا جہاں محلات بنے ہوئے ہیں، ایک جنت وہ بھی ہے جہاں چٹیل میدان ہے اور سارے ٹینڈر ہیں۔ یہ روایت میں نے بڑی دفعہ سنائی ہے اور ان سب کو سناتا ہوں جنہوں نے دنیا 'چ کوئی مرلہ نہیں لبیا، کرائے تے رہندے نا، اور پھر بھی اگر نہ بنا سکیں، کاغذ تیار نہ کر سکیں، اجازت ملی الجنت قیعان، ٹینڈر ہی ٹینڈر، چٹیل میدان پڑے ہیں۔ جملہ بڑا خوبصورت ہے، جس نے قبضہ کرنا ہو وہاں پودے لگا لے۔ محکمہ جنگلات کا ایک اصول ہے، سڑک پہ لگے ہوئے پودے کو جب اکھاڑتے ہیں تو کیس بنتا ہے یہ کسی کا ہے، اس کی نسبت ہو گئی ہے۔ جنت میں آپ اپنا پودا لگوا لیں، حضور نے کہا وہ پودا جب لگتا ہے اللہ اس کی اتنی شاخیں کر دیتا ہے لمبی کہ عربی النسل تیز ترین گھوڑا 100 سال دوڑتا رہے جتنا سفر کرے گا، اتنی جگہ صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے یہ اس بندے کو، وہ غریب ہے یا امیر ہے، اس کے نام الاٹمنٹ کر دی جاتی ہے، یہ تیری ہے۔ دنیا میں کچھ ملک ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 100 درخت اس کے نام کے لگا دیتے ہیں، بچے کے جوان ہونے تلک، درخت بھی جوان، حکومت خرچ کرتی ہے بچوں پہ، واپسی پہ ان کو دے کے آدھا ان کے پاس آدھا آگے، ہم مثالیں دیتے ہیں بلے بلے، اور جو مالک نے، رحمان نے انسان کے لیے سارے ٹینڈر چھوڑے ہوئے ہیں، اتنے قبضہ کون کروں؟ مدینہ ٹاؤن کے قرب و جوار میں پتہ کریں کنے کے سرکاری پلاٹ ویلے نا، اور اگر کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے صاف صفائی ہو رہی ہے، وہاں کوئی قبضہ نہیں مارے گا آپ کا خالی پلاٹ دیکھ کے۔ یہ میسج ہے۔ اور درخت لگتے کیسے ہیں، پودے کیسے لگنے ہیں؟ کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایمان سے بیٹھے بیٹھے کبھی بولیے، بلانے پہ نہیں کہ کوئی بلاوے تو پھر ہی کہنا ہے، دل کیا اللہ تیری ذات کتنی پاک ہے، تو نے کیا کچھ بنا چھوڑا، یہاں نواز چھوڑا، یہ سیارہ دیا، وہاں اتنی تیاریاں، ایک تیار جنت۔ ویسے بھی جتنے مرضی بڑے محلات ہوں، لوگوں کا نا دل کرتا ہے یار اپنا فارم ہاؤس ہونا چاہیے، بنا لینا جو بنانا ہے۔ ادھر محلات ہیں، نعمتیں ہیں، عطائیں ہیں، جو من میں آئے گا ادھر کن حرکت میں آئے گا، کام ہو چکا ہوگا۔ یہ خوشخبری اگر سن لی ہے، آگے چلتے ہیں۔ بیت المعمور دکھایا گیا، فرشتوں کی انٹری ہو رہی ہے، کہا اس میں 70,000 فرشتہ ڈیلی عبادت کے لیے آتا ہے، ڈیلی۔ فرشتے کتنے بڑے ہیں میرا رب جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں آگے ذکر کروں گا، جبریل امین کو دیکھا یہ سورہ نجم کی تفسیر میں، تو صحیح بخاری کے لفظ ہیں، ان کے اوپر سبز ریشمی لباس تھا، اور بخاری اور مسلم دونوں کی روایت میں ان کے 600 پر تھے جو پورے افق کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ اگر ایک جبریل اتنا بڑا ہے، دیگر ملائکہ، پھر اس کی آفاق کی وسعتیں، پھر وہ انٹریاں، 70,000 فرشتہ ڈیلی، جو ایک دفعہ داخل ہو گیا زندگی میں پھر دوبارہ اس کی باری لکھی ہی نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس حدیث کا پتہ چل گیا تھا روضۃ من ریاض الجنہ ایپ یا حجر اسود والوں کو کہ ایک دفعہ چوم لو زندگی چ کافی ہے، تو ایک دفعہ 2 رکعتاں پڑھ لو کافی ہے۔ ادھر بھی تو فرشتے ہیں نا، عبادت کے لیے بنے ہیں، انٹری صرف ایک مرتبہ اور کافی ہے۔ میرے محبوب نے حج ایک مرتبہ کیا ہے، کافی ہے، فرض ادا ہو گیا۔ اچھا جی، اب باتیں ہیں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت المعمور دکھایا گیا۔
ਵੀਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਬਹਾਇਆ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਛੱਲਾਂ ਦੀਦਾਰ। लेकिन सूरह इसरा पढ़ लें, सूरह नजम पढ़ लें। मैं सूरह इसरा पढ़ने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या दिखाना था? वो इसरा में था कि मस्जिद अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, ये क़यामत तक जगह बाबरकत है, उजड़ती रही। 19 दफ़ा शहर यरूशलेम को, बैतुल मक़दस को उजाड़ा गया, तबाहियाँ फिरी, ईंट से ईंट बजी, तहस नहस हुए। और जो इस वक्त नस्ल कुशी की आपने कैफियत, तो इससे पहले कई मरतबा ये हो चुका, और इस पे मेरा मुस्तकिल शायद खुतबा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस जगह को बाबरकत और मुक़द्दस बनाया है। लिनुरियहु मिन आयातिना, इसरा में भी हम अपने दीदार के लिए नहीं बुला रहे। अगर किसी को बुरा लगता है तो मोहब्बत, अगर वो कोई अल्लाह और उसके कुरान और हुजूर से ज़्यादा पड़ा हुआ है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि हमने अपनी निशानियां दिखानी थी। जो कह सकते हैं कि अपनी आयात, वो अपनी निशानियां। लेकिन हम क्या करें, हम भी कौम मूसा से मुतासर हुए हैं। आकर के बताया अल्लाह ने मेरे से बात की है। और अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, गैब पे ईमान रखने वाली उम्मत, जिनकी पहली खूबी ये है, पहली खूबी अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, सूरह बकरा। वो उनसे भी आगे निकल गए जो यहूदी थे, जिनको अल्लाह ने गुमराह कहा, जिनको मग़दूब अलैहिम कहा। कहने लगे मूसा लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, रब सामने विखा ते मनना नहीं ते नहीं। इत्थे भी वीरे विखाउण टुर पैंदे ने। अल्लाह कहते मैंने निशानियां दिखानी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भी तरले डाले। अल्लाह ने जवाब में कहा नहीं, लन तरानी, ये मामला कुछ और है। बंदू को भी बता दिया कुरान में, ला तुद्रिकुल अबसार, इंसानी आंख का ये वेल्डन की एक रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये बिजली की चमक पे परेशान हो जाती है, जाविया निगाह बदल जाता है। जो नूर ही नूर और सरापा ही नूर, उसे कैसे? इसे तो रात को खड़ी गाड़ी आगे लाइटें चला के खड़ी हो तो अंदर का आदमी नजर नहीं आता। हुजूर ने कहा नूर नन्ना आरा, तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, आपने देखा, आप बैठे हैं, ओ भाई मोहब्बत आपकी, लेकिन थोड़ा कोई नस को भी वैल्यू दीजिए कि नस क्या बोल रही है। अल्लाह ने अपनी निशानियां दिखाई, अपने आप नहीं। यहूदी इकट्ठे हुए लेके चले गए, अल्लाह को देखना है। अल्लाह कहते यार एक मोमन होंदे ने, होर की चाहिए एक लश्कारा। व रफ़अना फ़ौक़कुम तूर, अल्लाह ने अपनी निशानी के मैं हूँ, मैं सामने नहीं आना चाहता लेकिन मैं हूँ, वो मेरा सरप्राइज है, जन्नत में दूंगा। जब तूर ऊपर किया ना तो इदां करके कहना हुसैन उठवा, तेरी मेहरबानी है, तो जबरदस्ती मनाने वाली गल्लां ने। दिसे है, आह दिस गया, ठीक है चुक। अल्लाह से कह के ऊपर करवाया, बाहर निकले, फिर कहते ये तो होर गल है भाई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिखाना होता तो वहां दिखाता। ला तुद्रिकुल अबसार, कुरान की खबर झूठी नहीं हो सकती। याद रहे कि ये नफी है और नफी खबर होती है, नहीं है। जैसे ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरुन नफी है, नफी खबर है। अगर कुरान को बेवुजू छूना मना होता तो फिर दुनिया में कोई शख्स नॉन मुस्लिम इसे हाथ ना लगा सकता। अल्लाह इसको खबर ये थी लौहे महफूज के बारे में, मलाइका के बारे में, हमने इसको इसके साथ जोड़ के नफ़ी को नहीं में बदल के पक्का पैक कर दिया, नहीं इन्हों हाथ ही नहीं लाना। वो भी गैर मुस्लिम को देंगे, वो इसको खोलेगा, इसको पढ़ेगा, इसको समझेगा तो मुसलमान होगा ना। हमने अपनों पे भी बैन कर दिया, तर्जुमा नहीं पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। ये गुमराहियाँ निकालता है, ये अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, तौहीद देता है, पैगंबर को इसरा करवाता है, रब के तुफैल, अल्लाह की वसातत, अल्लाह के करम, रब की अता, अल्लाह की रहमत के साथ। मगर यहाँ नहीं, ऐसे नहीं हुआ, आप खुद गए। बाकी चीज़ें भी साथ साथ हैं। बहरहाल आयात दिखाई गई। इन्नहु हुवस्समीउल बसीर, वो बंदे जो बोलते हैं वो सुन रहा है, और जो करते हैं वो देख रहा है, जो करते हैं वो देख रहा है। खैर आगे चलते हैं सूरह नजम में, यहाँ भी थोड़ी सी मुलाकात कर लें। अल्लाह ने निशानियाँ दिखाई, फिर मैं उन निशानियों की तरफ और उनके फ़वाइद व कवायद की तरफ आता हूँ। मालिक फरमाते हैं वन नज्म इज़ा हवा, सितारे की कसम। यहाँ 5 माने किए हैं अहबाब ने अपनी तरफ से तकल्लुफ़ करके। किताबुल्लाह बड़ी सादगी के साथ जो कह रही है, सितारे गिर सकते हैं, झड़ सकते हैं,
بلندیوں سے نیچے آ سکتے ہیں، مگر میرے پیغمبر نیچے سے بلندی کی طرف گئے، ان کے اخلاق میں، ان کے رویے میں، ان کے بیہیو میں، اس میں گراوٹ نہیں ہے۔ ستارے گرتے دنیا نے دیکھے، حالات کے قدموں میں پیمبر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا، گرتے ہیں بڑے شوق سے سمندر میں دریا، لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ مجھے ستارے کی قسم، ان کے گرنے کی قسم، ما ضل صاحبکم وما غوا، اوہ تمہارے پاس نبوت ان کو ملے ہوئے 10واں سال لگ گیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ معاذ اللہ معاذ اللہ، آباء و اجداد کا رستہ چھوڑ بیٹھا ہے۔ نہیں، اضافے کر رہا ہے، نہیں، نہ ذلہ ہوا ہے نہ غوا ہوا ہے۔ ان کے اصل آباء و اجداد تو ابراہیم علیہ السلام، ان کے رستے سے یہ ہٹے بھی نہیں، وہ رستہ گم بھی نہیں ہوا، یہ کہیں دائیں بائیں بھی نہیں ہوئے، ہم بتاتے ہیں۔ اور نہ اپنی طرف سے انہوں نے، کہتے ہیں نا جی بہکی بہکی باتیں کرو، سنبھال کے رکھ رہو اپنا بہکا پن، میرے محبوب جو کہیں گے وہ مرضی سے نہیں، وما ینطق عن الہوا، خواہشات کو انٹری نہیں ملی، نو گو زون ہے، روک دیا گیا ہے کہ سامنے پیمبر ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، بولے گا تو وہی سے بولے گا۔ مبارک ہو جن کو اس بات پہ یقین ہے۔ اسی دھرتی پہ بڑے سارے لوگوں کو ملتا ہوں، یقین کیجئے اس آیت کو کہتے نہیں جی یہ وہابیاں لی آیت ہے، ساڑھی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، یہ تیری بھی ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، یہ رحمان کی ہے، انسان کے لیے ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ وحی آئی کہاں سے؟ علمہ شدید القوا، جس سے کوئی چھین نہیں سکتا، لے نہیں سکتا، راستے میں وہ تھک نہیں سکتا، ادھر وہی ادھر لے کر کے آگئے، مضبوط جسے، طاقتور جسم، جبریل امین ذو مرت فاستوی، یہاں سے لوگوں نے مقام استوا بنایا ہے اسی آیت سے، حالانکہ بات کچھ اور کہی جا رہی تھی۔ وہ جبریل امین جب افق پہ کھڑے ہوئے اور حضور نے 2 بار دیکھا تو 600 پر والی صحیح بخاری کی جیسے میں نے روایت کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم میں بھی، تو اسے چھوڑ کے اپنے مقام، اپنے اڈے اور اپنے جو ہیں وہ ایئرپورٹ بنائے اور ان کو چلایا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، افق اعلیٰ پہ جبریل، یہ وہ جگہ ہے جہاں جبریل امین کھڑے ہیں اور اپنی اصلی حیت میں کھڑے ہیں، لباس سبز ریشمی ہے، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جبریل امین دکھائے گا۔ ثم دنا فتدلی، پھر بہت قریب ہوئے۔ یہاں لکھا ہے لوگوں نے، آپ اتنے 100 سال کی مسافت تھی، آپ نے منٹوں میں طے کی اور مقام تدلی پہ پہنچ گئے۔ نہیں، پہلے دیکھا تھا افق سے، اب دیکھا ہے پاس سے اور مزید قریب سے، اور اتنے قریب ہو گئے فکان قاب قوسین او ادنا، ایسے تھا کہ جیسے 2 قوسیں، یہ قوس قزح وہ آسمان والی نہیں، یہ جس میں رکھ کے گول چھڑی گھما کے تیر چلاتے ہیں، کمان جس کو کہتے ہیں، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ یہاں کچھ نے لکھا ہے کہ 2 زانو اللہ کے سامنے عرش پہ بیٹھے ہیں، محبوب 2 زانو ہیں، کمان تقریباً اتنی ہوتی ہے ہاتھ کی اس لمٹ تک، تاکہ بندہ اس کو کھینچ سکے، اتنا حضور کا ہے، اتنا ہی آگے اللہ کا ہے، جان دو پاجی۔ کتاب اللہ کو بدل دیتے ہو، خود نہیں بدلتے، کتاب اللہ سیاق کہہ رہا ہے، سباق کہہ رہا ہے، جبریل امین ہیں، وہی لے کے آئے ہیں، وہ سکھا رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں، طاقت قوت حیت نقشہ وہ سارا بیان ہو رہا ہے، قربتیں، فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى، کہا گیا کہ یہاں عبد ہی بندہ اللہ کا ہے، لہٰذا وہی بھی اللہ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو وحی کا طریقہ رکھا تھا جبریل امین کے ساتھ، یہ وہی ہے، وہی کی گئی۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے اسے نہیں جھٹلایا جو اس نے دیکھا ہے۔ یہاں رؤیت عین ہے، اللہ آمنے سامنے ہے، اس پہ ضد چلی ہوئی ہے، سیاق و سباق اللہ کی نشانیوں کے تذکرے وہ نہیں سمجھے جائیں گے، جو دل نے دیکھا ہے وہ جھٹلایا ہی نہیں،
دل نے نہیں جھٹلایا جو آنکھ نے دیکھا. افتمارونہ علی ما یری، اس آیت کا معنی لیا جاتا ہے وہابیو شک کرتے ہو جو نبی نے اللہ کو دیکھا. اسی کے ساتھ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ تو آج دیکھا ہے نا، ایک بار پہلے بھی دیکھا تھا. کسے؟ بالاتفاق جبریل امین کو. عند سدرۃ المنتہا، اب آئی ہے سدرۃ المنتہا. یہاں سے لوگ کہتے ہیں جی جبریل اور فرشتوں کے پر جل گئے، حضور آگے چل پڑے. اللہ نے یہ جگہ ہی آخری رکھی ہے، اسی کے پاس جنتیں. آگے حضور کہتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے میں نے سنی صحیح حدیث ہے کہ قلم کی جو چلنے کی ہے نا ورق پہ، اگر آپ کانے کی قلم سے بالخصوص لکھتے ہیں، جو لکھتے تھے انہیں پتہ ہے کہ اس کے لکھنے کی چرڑ چرڑ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، سرسراہٹ ہوتی ہے. وہ سرسراہٹ سنی گئی. آگے کیا ہے؟ اللہ کے فیصلے آتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. ملائے اعلیٰ پوچھتے ہیں رب نے کیا کہا ہے، کیا فیصلہ ہوا ہے، اپنے اپنے آرڈر لیتے ہیں. غشیوں کی حالت میں کیفیت میں جب ہوش آتی ہے تو لے کے روانہ ہو جاتے ہیں. کن فیکون پہ آرڈر چلتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ کیا ہے؟ بیری ہے. یہ آخری نشانی ہے جس سے آگے انتہا. وہ رب جس کی کوئی ابتدا نہیں کوئی انتہا نہیں، اس نے انتہا مقرر کر دی، آگے نہیں جایا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیر بڑے بڑے مٹکوں جیسے، پتے ہاتھی کے کانوں جیسے. ہم نے پچھلی ملاقات میں پڑھا تھا عندہا جنت المأویٰ. ادھر بیت المعمور دکھایا گیا، ادھر سدرۃ المنتہا، اسی کے پاس جنت المأویٰ. جنتیں کہیں اللہ کی، ان میں سے ایک جنت المأویٰ ہے. اذ یغش السدرۃ ما یغشی. دو طرح کی روایتیں ہیں. بیری کے اوپر نور کی شعائیں، بعض میں ہے کہ پتنگیں، نورانی کیفیتیں. وہ منظر میں نے تقریباً 150 سے زیادہ مفسرین کو دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اس پہ کیا بیان کرتے ہیں. سب نے اینڈ پہ لکھ دیا ہے کہ وہ مناظر انسانی زبان بیان ہی نہیں کر سکتی. صرف یہی ہے نا کہ اپنی بلاغت، اپنی فصاحت، اپنا ادب، ادیبانہ، بلیغانہ، فصیحانہ، نصیحانہ جتنا مرضی لکھ جائیں، لیکن حسن اور جمال کی اصل کیفیت تو بیان نہیں ہو سکتی. کیا سین تھا، کیا منظر تھا. اب اللہ کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغی. ہم نے جو دکھایا ہے وہی دکھایا ہے. آنکھ اس سے آگے نہیں گئی، دائیں کن پٹیوں سے ٹیڑھا بھی کچھ نہیں ہوا. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. 18ویں آیت ہے اور اختتام. لقد لام تاکید کا، قد تاکید کا، بالتاکید بالتاکید یقیناً یقیناً. رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اللہ نے اپنی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، انہوں نے وہ نشانیاں دیکھی ہیں، وگرنہ یہ مقام تھا کہ کہتے کہ رب کو دیکھا ہے. اللہ کی نشانیاں. لہٰذا اس میں ڈیپلی جا کے پھر اپنی طرف سے کچھ بنانا، کرنا، اچھالنا، پیش کرنا، ہمیں بہرحال سیدھی سی بات ہے ڈر لگتا ہے. حضور کی طرف کوئی ایسی نسبت کریں جس سے اللہ رب العزت یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات آئے. ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ نماز کا تحفہ دیا گیا فرضیت. جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آنے جانے کا مکالمہ. دو طرح کی روایتیں. جاتے ہوئے آپ چھٹے آسمان پہ تھے. اللہ رب العزت نے حکمت کے تحت جب یہ واپس جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کو 7ویں آسمان پہ بلایا. آپس میں جو مکالمے ہوئے آنے جانے کا 50 سے 5 کی گئی. ہن خمس و ہن خمسون. یہ پڑھنے میں 5 ہیں، اجر میں 50 ہے. امت پہ نرمی کر دی گئی. کاش اس صرف ایک تحفے کو لے لیتے. معراج کے تحفے تو بہت ہیں، ان میں سے بالخصوص 3 تحفوں کا ذکر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، بیان ہوا آپ کو 3 تحفے ملے. پہلی چیز 5 وقت کی نماز. شاید معراج سے پہلے میں نے اسی لیے تفصیل سے نماز کی ادا، نماز کی قضا، نماز کے اوقات، میرے پیغمبر کی سیرت اور طریقت اسی لیے بیان کی تھی تاکہ پتہ چلے کہ جو مل رہا ہے وہ کیا ہے، ٹائمنگ کیا ہے، کیلنڈر ہے، شیڈول ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹیاں ہم ایک شیڈول کے تحت چلاتے ہیں. ہماری گرمی سردی چھٹیاں سارا کچھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے گرمی سردی میں جو سلسلہ رکھا ہے، سفر میں، حضر میں، جنگ میں، امن میں،
اسے ہم بھلا بیٹھے۔ دوسرا تحفہ تھا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی ہم نے، اللہ کا شکر ہے، اسے مردوں کے لیے خاص کر لیا ہے۔ کہاں پڑھیں گے؟ قبر پہ۔ کون پڑھے گا؟ مولانا۔ میں ایک جگہ گیا، جنازہ تھا، ایک عورت کا جنازہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں تھی، آپ نے پوچھا جو عورت مسجد میں صفائی کرتی تھی وہ کہاں ہے؟ آپ نے کہا فوت ہو گئی ہے۔ بتایا ہی نہیں جی، اسی دفنا دیتا ہے، مینوں تو دس دے کہ جی وہ ایڈی اہم نہیں سی کہ اسی دس دے۔ آپ گئے، اس کی قبر دیکھی۔ مسجد سے تعلق رکھنا اور مسجد کی خدمت مقام ہے یہ، میرے محبوب خود گئے۔ ہمارے بھی گھر میں ایک خاتون کام کرتی تھی، تو بیگم اس سے اکثر پوچھتی تھی، وہ کہتی تھی ہمیں نہیں پتہ اللہ کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، رب کیا ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، ہمیں تو بس یہ پوچھے امام اور مرشد کیا ہوتا ہے۔ ہم سال کے بعد پیروں کے پاس جاتے ہیں، باقی انہوں نے ذمہ چکے ہیں، کیا آتا ہے کیا نہیں، خیر اس کو آہستہ 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 سمجھاتے رہے، پڑھاتے رہے۔ آخری دنوں میں جب والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تو اسپیشلی آئی، کہنے لگی انہاں دا تو جنازہ انہاں دے پتر پڑھا لین گے، تے ساڈے چ پورے خاندان چ جنازہ پڑھیا ہی نہیں جاندہ، ہم تو نہیں پڑھتے جنازہ، تصور ہی نہیں ہے۔ تے دھی رانی میرا جنازہ کنے پڑھنا ہے؟ تو لگدا دن میرے تھوڑے ہی نے۔ میں کالا شاہ کاکو کراس کر چکا تھا، سیالکوٹ جا رہا تھا، گھر سے فون آیا کہ وہ خاتون فوت ہو گئی، اور اس نے یہ لفظ کہے تھے مجھ سے کبھی۔ میں نے پروگرام والوں سے بات کی، گاڑی واپس موڑی، گھر پہنچا، بچوں کو لیا، بھوانے سے آگے کوئی جگہ تھی، وہاں پہنچے، وہ انتظار میں بیٹھے تھے۔ میں نے سمجھا کہ گاؤں کی کسی مسجد میں جنازہ ہوگا، جنازگاہ میں ہوگا۔ گاڑی میں نے روکی، ساتھ لے کے چل پڑے، 6.5 کلومیٹر کا سفر پیدل، کہ کوئی گاؤں والا ان کو اپنے گاؤں میں میت نہیں رکھنے دیتا۔ یہ بے دین لوگ نے جی۔ اصل یہ تھا کہ ان تک کوئی پہنچا نہیں ہے، انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ دور دراز کمادوں کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں انہوں نے چارپائی رکھی، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ بچہ اسلام آباد سے چلا، اتنے گھنٹے ویٹ کر لیں، وہ کر لیں، یہ کر لیں۔ خیر میں نے جنازہ پڑھایا، پڑھانے کے بعد قبرستان لے کے گیا تو انہیں تدفین کے بھی اپنے سارے ایک ہی بات کہہ رہے تھے، 2.5 سپاریاں دی راہ داری۔ اب نہیں مجھے پتا، یہاں سے اندازہ ہوتا تھا کہ یار وہ 2.5 سپارے جو مانگتے ہیں تو اسلام سے کوئی تعلق ہے ان کا، کہیں نہ کہیں بیج ہے، فطرت ہے۔ 2.5 سپارے کیا ہیں؟ سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اور آخری پڑھتے ہیں نا، سر کی طرف پاؤں کی طرف، یہ 2.5 پارے راہ داری کے ہیں۔ مولانا نے شاٹ مار کے شروع والا آخر والا جی وہ 2.5 سپارے ہو گئے نا، جیسے رات کا شبینہ نہیں چلتا، پوری رات دنیا سو رہی ہے، جو بھی ہے وہ اپنا نان اسٹاپ چلے ہوئے ہیں۔ حضور نے تو ایسے نہیں کیا تھا، لیکن ہم کرتے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ 2.5 سپارے کی فکر نہیں کریں، اللہ کا شکر ہے ادھر 30 پارے ہیں۔ وہ پھر ان کے بچے جا کے تھوڑے مطمئن ہوئے تو تدفین ہی نہیں کر رہے تھے۔ خیر جو سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنا کرم کرے۔ میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا، ذرا سنیے کیا ملا حضور کو۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، رسول کو جو رب نے دیا ہے انہوں نے لے لیا ہے، مان لیا ہے۔ رسول تو مان گئے، امت نہیں مان رہی۔ آگے والمومنون، بات صرف وہاں تک ہوتی تو ہوتی، اللہ تو کہتے ہیں مومنوں نے مان لیا ہے۔ اگر میں پوچھوں مان لیا ہے تو مومن کہاں ہے؟ اور اگر مومن ہے تو ماننا کہاں ہے؟ جو ماننا ہے وہ رب نے دیا نہیں، جو دیا ہے وہ ماننا نہیں۔ مومن بھی ہے، 2.5 سپاریاں دی راہ داری، ٹھیک ہے۔ کل آمن باللہ، اللہ کہتے ہیں سب کے سب اللہ پر ایمان لیا، کل، سارے انبیاء، سارے مومنین، جتنے بھی اللہ کے، وملائکتہ، سارے فرشتوں پر ایمان، وہ کتب ہی، ساری کتابوں پر ایمان، وہ رسول ہی، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان،
اور مومنوں کی شان کیا ہوتی ہے؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء کی شان بڑھانے گھٹانے میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس جملے پہ رکیے گا موجودہ حالات میں۔ ابھی جو قرآن مجید کو جلانے والے کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا، آج تلک روئے زمین پہ کبھی دیکھا کہ کسی مسلمان نے تورات یا انجیل یا زبور جلائی ہو؟ ان پڑھ پھر بھی ہم ہیں، میرے کسی ان پڑھ نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ تیری پڑھی ہوئی ٹاپ 10 کنٹریز، ان کے وڈیرے پڑھے لکھے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں، اہل علم، بڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ ماڈرن کہنے والے، جدید ترین دنیا میں رہنے والے، انہیں اتنا بھی شعور نہیں۔ اسی تھی یار کسی دوجے دی روٹی نو تھلے نہیں ڈیگی دا کہ ایک کھانا وہ دے نزدیک، یہ کھانا اس کے نزدیک مقدس ہے تو کھاتا ہے نا۔ حضور نے کیوں کہا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہیں کرنا؟ پتہ جی اس گل دا، جنات کی خوراک ہے ہڈی کے ساتھ استنجا، اس بات سے روک دیا گیا۔ صرف ہڈی ان کا کھانا ہے، گوبر، اس سے استنجا نہیں کرنا۔ کوئی مخلوق ہے جو اسے کھاتی ہے؟ یار کسے دے کھانے نو جیڑی ساڈی روح دی غذا ہے تواڈے نزدیک وہ دی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ جیسے مرضی گٹروں میں پھینک دیں، جب مرضی جلا دیں، جیسے مرضی۔ کوئی اعزاز ہوتا ہے، کوئی پروٹوکول ہوتا ہے، کوئی لحاظ ہوتا ہے، کوئی شرم و حیا کے تقاضے ہوتے ہیں، کوئی تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے۔ یہ کام میرے کسی ادنا سے ان پڑھ اور دور دراز کے کسی دیہاتی نے بھی نہیں کیا جو تم سے ہونے جا رہا ہے۔ لیکن جواب یہ ہے سارے رسولوں پہ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے جب حق سنتے ہیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے، مان لیا، اطاعت۔ غفرانک، کمی بیشی ہو جائے تو اللہ معاف کر دینا۔ ربنا، ہمارے رب، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، جنہ مرضی نسیے بھج کے جانا کتنے ہونا تو تواڈے کول ہی ہے، آنا تیرے پاس ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میں نے جو حکم اتارے ہیں کسی بھی جان سے بڑھ کے اس پہ وزن نہیں ڈالا۔ بچے، جوان، بوڑھے، یہ 17 رکعتاں دا وزن ویریاں نے پایا ہے، بہتے پڑھیا لکھیا نے۔ حضور نے اب ایسے نہیں ڈالا۔ عشاء کی 4 فرض، 2 سنت گھر، رات کو اٹھ کے کچھ سو کے نوافل 11، یوں قسطوں میں تھا۔ جتنے بھی آپ پہ اس طرح کی چیزیں، اتنی رکعت، اتنے نوافل، وہ قضائے عمری ہم نے پڑھی، یہ بوجھ لوگوں کا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ڈالتے۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اچھا کیا تو اجر بھی اسے ملے گا، برا کرے گی تو گناہ بھی اٹھائے گا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھے، یاد رہے بھولے جاتے ہیں فرائض، کرنا تھا میں بھول گیا، غلطی ہوتی ہے نواہی میں، نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں، نہیں کرنا تھا کر بیٹھا ہوں، کرنا تھا نہیں کر رہا، بھول گیا۔ اللہ میں فرائض بھول جاؤں، میں نواہی غلطی سے کر بیٹھوں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے مالک اگر ایک عرض کریں تو جی میں پہلی قوماں تے بھار پائے سنی انہیں بھار ساڈے تے نہ پاویں۔ گناہ ہوتا تھا تو دروازے پہ لکھ دیا جاتا، وجہ گناہ بھی لکھ دی جاتی، اس کی سزا اور کفارہ بھی لکھ دیا جاتا۔ کہیں پیشاب پخانہ نجاست کپڑوں کو لگ گئی ہے تو کینچی پکڑو، کاٹو، دھویا نہیں جائے گا۔ اللہ یہ کرنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ جس کی ہمیں طاقت اور ہمت نہ ہو، اللہ وہ پار ساڈے تے پاویں بھی نہ۔ واعف عنا، جو کمی بیشی رہ جائے تو معاف کر دینا۔ واغفر لنا، اور اس معافی کے پیچھے اللہ ہمارے ساتھ ناراضگی نہیں کہ چلو جاؤ معاف کر دیا، لیکن نہیں، ورحمنا، اللہ وہ رحمتیں بھی ساتھ ساتھ جاری رہیں، عنایتیں بھی رہیں۔ انت مولانا، اللہ ساڈا یار، ساڈا دوست، تے ساڈا ولی، تے ساڈا نگران، تے ساڈا پشت پناہ، تے ساڈا نگہبان، تے ساڈا محافظ، اللہ وہ صرف تو ہی ہے۔ یہ مومنوں کو نہیں کہا گیا انت مولانا، انت مولانا؟ یہ جگہ تھی کہا جاتا علی مولانا، تھی جگہ، توحید سکھائی گئی، معراج کا تحفہ دیا گیا۔ کون ہے تیرا مولا؟ ولایت برحق کے ساتھ، جو علی کو بھی جب چاہے خیبر کا فاتح بنا ڈالے، وہ جب چاہے کہ علی اج مٹی دے ہیٹھاں جانا ہے اور علی کو جانا پڑ جائے، ابن ملجم کی تلوار وار کر جائے، جو مرحب کی تلواروں سے نہ ڈرا، واروں سے نہ ڈرا،
ابن ملجم کوفی اور خارجی کی تلوار، فیصلہ اوپر کا تھا۔ ان کے بیٹے سر جی ہتھی کوئی نہیں جے کون دیندا، آخری ڈنگ تک بندے لڑ دینا۔ وہ ماں کا منظر نہیں بھولتا کہ آگ لگی ہے، اندر جل گئی ہے، بچہ باہر روشن دان سے نکال کے کر دیا، کوئی تو پھڑے گا، بچہ بچ گیا ہے، ماں مر گئی ہے۔ سر جی اللہ کے فیصلے غالب ہیں، وگرنہ سیدہ زہرا اور جناب علی المرتضیٰ ایسے ہونے دیتے نہیں۔ تھوڑا عقیدہ سیکھیے، اللہ کے فیصلے غالب ہیں، ساری مخلوق کو اس دنیا سے جانا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ کافراں تے غلبہ دیتی رکھی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساری دنیا مجھے کہتی ہے سر جی قرآن دی آیتاں ویکھیے تے آندا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں نے کہا کہ شرط بھی ہے، ان کنتم مومن ہونا شرط ہے، لیکن آج بھی میں نے پوری روئے زمین پہ اگر غالب دیکھا ہے تو مومنین کو دیکھا ہے، منو تو پاویں نہ منو، پوری دنیا میں اللہ اکبر کی صدا آج بھی 24 گھنٹے غالب ہے تو مومنوں کی، تکبیر کی، شہادتین کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی، اللہ اکبر کی، لا الہ الا اللہ کی، اور کچھ نہ ہو تو تمہارے عقیدے سے مضبوط دنیا میں کسی کے پاس عقیدہ نہیں ہے، اسی پہ وہ مر گئے ہیں، اسی پہ وہ پریشان ہیں، اسی لیے قرآن جلاتے ہیں، اسی لیے سارا کچھ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دینے کے ساتھ تیسری چیز جو دی گئی تحفے میں، اپنی امت کو بتا دینا کہ جو شرک نہیں کرے گا میں اس کے سارے کبیرہ گناہ معاف کر دوں۔ ساڈے مولویاں نے پکا ہی معاف کرتا، کہندا حضور دی امت چ شرک ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ کس لیے کہا جا رہا تھا کہ مطلب ہے کہ شرک ہو جاتا ہے، نماز میں ریا آ گیا، دکھاوا آ جاتا ہے، روزے میں ریا آ جاتی ہے، کام میں آ جاتی ہے، گفتگو میں آ جاتی ہے، اور یہی تھا وہ دکھاوے والے خطیب جہنم میں رگڑے جا رہے ہیں، باچھیں کاٹی جا رہی ہیں، قول کچھ اور ہے، قرار کچھ اور ہے، وہ غیبت کرنے والے، وہ پیپیں پلائی جا رہی ہیں، وہ گندگی کھلائی جا رہی ہے، وہ اپنی آنتوں کے گرد گھوم رہے ہیں، کسی کو کہیں پھینکا ہوا ہے، کوئی زانی، کوئی بہتان باز، دکھائے گئے سارے۔ اگر پڑھنی ہے معراج تو پڑھ کے اس سے لوٹو، ایک رات دی عبادت سویر دا روزہ، سوائے تھکاوٹ کے کچھ اور نہیں جو سنت سے ہٹ کے۔ ویسے آپ روٹین میں جیسے جب آپ کا دل کرے، سوموار جمعرات میرے محبوب کی عادت ہے، تو معراج نے جو اسباق دیے ہیں، جو دروس دیے ہیں، جو سکھایا ہے، ابھی میں نے سائنسی حوالے سے نہیں دیکھا، زندگی رہی تو انشاءاللہ وہ جو اعتراضات ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے، ان کو بھی پڑھیں گے۔ اللہ نے ہمارے حامی و ناصر ہو، ہم نے جو آج پڑھا ہے وہ خالصتاً رب کی رضا کے لیے، نہ کسی سے جیتنے کے لیے، نہ کسی کو ہرانے کے لیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، مطالعہ کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، اس سے رابطے میں رہا کریں، حدیث پاک کو دیکھا کریں، صحیح حدیث کو لینے کا ذوق بنائیں، ضعیف موضوع من گھڑت اس سے اپنے آپ کو بچانے کا مزاج بنائیں۔ آپ دنیا میں زندگی کے اندر بھی ڈھیر ساری آسانیاں دیکھیں، خرافات سے بچیں گے، بدعات سے بچیں گے، ظلم سے بچیں گے، پریشانیوں سے، آفات و بلیات سے، مصائب سے بچیں گے، اگر آپ کو پتہ ہو کہ پراپر، اگر پتہ نہ ہو تو
بجلی کو ہاتھ لگانے والا تاروں کو کرنٹ لے سکتا ہے، اگر معلوم ہو تو انہی تاروں کو کچھ لوگ ننگے پکڑ کے بھی کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ معرفت ہوتی ہے اور پتہ ہوتا ہے دین اتنا خوفناک نہیں ہے، اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بنا دیا گیا ہے، اور اتنا مشکل بھی نہیں جتنا کر دیا گیا ہے، آسان ہے، اللہ اپنا کرم کرے۔ اور اسی حوالے سے 2 اعلانات ہیں۔ پہلا اعلان، آج مغرب کے بعد جامع سلفیہ کے اندر تقریب تکمیل بخاری جو ہے، وہ آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، جن بچوں کو، لاڈلوں کو ماؤں نے، جگر گوشوں کو الگ کر کے روانہ کیا تھا نا، اور انہوں نے 8 سال 7 سال 6 سال ماں باپ کی جدائی سہی ہے، ان کے سبق کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ کوئی ثواب کے لیے وہ اللہ نے دینا ہے کہ نہیں، یہ کوئی زبردستی نہیں، لیکن ان سینوں کو دیکھنا کہ علم سے جڑنے والے آج جن کو دنیا نہیں جانتی، کل کو یہی الشیخ عبدالعزیز علوی بن کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی پڑھی تھی درس حدیث فضیلت الاستاذ الشیخ حافظ محمد شریف حافظہ اللہ تعالیٰ کا، دیگر بھی پروگرام ہے۔ اسی طرح آج کا افتتاحی جمعہ بھائی احمد حسن ساجد صاحب کا گرین اسماعیل میں الحمدللہ جمعہ چل رہا ہے، تکمیل کو ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بھی فنکشن رکھا ہوا ہے۔ یقیناً یتیموں کو سہارے دے کے اٹھانے والا اور دین سے جوڑ دینے والی طاقت اوپر ہے، وگرنہ یہ کام جاگیرداروں سے بھی نہیں ہو سکے۔ وہ رب ہے جو اپنے کام لیتا ہے، معاملات دیکھتا ہے۔ ایک اور بھی میں واضح کر دوں آج کھل کے، اعلان کے لیے دلی طور پہ معذرت کروں گا، دلی طور پہ اگر آپ نے کسی چیز کا تعاون کے لیے اعلان کرنا ہے، مسجد کی طرف سے ٹوٹلی 100% انکار ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے انتظامیہ سے مل لیں، اگر وہ اس پہ ایگری ہوتے ہیں تو بسم اللہ، وگرنہ معذرت۔ جس دوست نے کیا ہے، میں ان کے دکھ اور تکلیف کو اپنی جگہ، شیخ اسلم صاحب ہیں، جگر کے کینسر میں 2.5 سال سے ہیں، بچی کی شادی ہے، معاملہ ان کے ساتھ ہے، اگر کوئی ساتھی ان کے قرب و جوار میں ہے وہ ضرور دیکھے، لیکن مسجد معذرت کرتی ہے کیونکہ مسجد نے کئی سالوں سے اپنا اس چیز کو بین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ آپ کو صحت بھی دے، عافیت سے بھی نوازے، آپ کے مالی مسائل، معاملات، گھر کے بیٹوں بیٹیوں کے عزتوں کے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے پردے دے، اللہ بیماروں کو شفا دے، میرا رب دکھیوں کے دکھ دور کرے، اپنی آسانیاں ہمارے اوپر نازل کرے اور محبوب کی شفاعت نصیب کرے، اور جو کچھ سنا ہے اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔